جنت میں کیسے جا سکتے ہیں، اس موضوع پر حدیث کی ضمن میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، 8-10 باتیں پیش کرنی ہیں حدیثوں کے ذریعے، تاکہ جو بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ اوتھینٹک ہو، مستحکم ہو۔ جنت جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، رہنے کی جو ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر طرح کی راحت ہے، ہم جو سوچیں گے وہ چیز وہاں پر حاضر ہو جائے گی۔ ایک ایسی جگہ جہاں ہم جو کچھ سوچیں وہ چیز ہمارے سامنے حاضر ہو جائے، یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ مانی سی بات ہے۔ دنیا کے اندر نیک عمل جو ہے ہمیں جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ بھلائی ہم کریں، لوگوں سے محبت کریں اور اپنے دل کے اندر حسد کو نہیں آنے دیں۔ جب حسد ہمارے اندر نہیں رہے گی، ہم دوسروں کی بھلائی چاہیں گے تو ہماری نیکی ضائع نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ حسد نیکیوں کو جلا دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ تو محنت اتنی کیا، نیکی بھی حاصل ہوئی، لیکن کسی وجہ سے حسد کی گرفت میں ہم ہیں تو ساری چیزیں پھر کیا ہوں گی، ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیکی کر کے اس کو بچائے رکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو جب نیکی ہماری بچی رہے گی تبھی تو اس کا صلہ آخرت میں ملے گا۔ تو اس لیے جب ہم کسی کو دیکھیں تو ہمارے دیکھنے میں محبت کی نگاہ ہونی چاہیے، اور ہماری ذات سے کسی کو کبھی تکلیف نہ ہو، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جب تک کہ اس دنیا میں زندگی ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اس کا صلہ پھر بہت اچھا ہوگا۔ ہاں، حدیث کی جہاں تک بات ہے تو اسے آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، پہلی حدیث میں فرمایا گیا کہ جو انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث۔ دوسری حدیث، جس نے 5 نمازوں کی پابندی کی وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح مسلم میں ہے یہ۔ 5 جو نمازیں ہوتی ہیں انہیں وقت پر پورا کرنے کی بات ہے، اور جب ہم 5 نمازوں کو وقت پر پورا کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارا ذہن نماز کی طرف لگا ہوا ہے، ہم بے پرواہ نہیں ہیں، ہم نے خدا کے حکم کو مانا ہے اور اس پر اپنا دھیان دیا ہے، ذہن لگایا ہے۔ کیونکہ دنیاوی جو زندگی ہوتی ہے اس میں بہت آسائش ہوتی ہے، طرح طرح کے کھچاؤ ہوتے ہیں، ان سارے کھچاؤ سے دور رہ کر کے اپنے وقت پر نماز ادا کرنا، اور جب تک زندگی رہے تب تک اس عمل کو پورا کرتے رہنا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا عمل ہے یہ کہ ہم نے پیروی کی۔ تیسری حدیث میں فرمایا گیا ماں باپ کی خدمت کرنا۔ ایک انسان نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا عمل جنت میں لے جانے والا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور ماں باپ کی خدمت کرو۔ صحیح بخاری۔ یعنی جنت میں کون سا عمل لے جائے گا تو بتائے گا کہ اللہ کی عبادت کرو، یعنی وہی نماز 5 وقت کی، اور جو مزید ہم کو وقت ملتا ہے اس میں ہم عبادت کریں، ذکر کریں، اذکار کریں۔ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ جب ہم صحیح انداز سے دیں گے، پوری ایمانداری کے ساتھ دیں گے، بلکہ بڑھ کر کے دیں گے، تو ہماری اپنی نیت پر ہے نا، ہم بڑھ کر کے دے رہے ہیں، تو ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ضرورت مند لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ ہمیں دینی چاہیے پوری ایمانداری کے ساتھ، اس میں کوئی کمی نہیں کریں۔ اور ماں باپ کی خدمت کرنے کے بارے میں بھی ہے، کیونکہ ایک چھوٹے سے بچے کی پرورش کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، ماں کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ رات میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہی ہیں کس طرح رات میں اٹھ جاتے ہیں۔ یہ آسان عمل نہیں ہے پرورش کرنا، پالنا بچوں کو، اس لیے ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے۔ پھر فرمایا گیا حدیث میں کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا خلوص رکھنا، اخلاق رکھنا، اچھا ان کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ جو انسان، فرمایا گیا حدیث میں، جو انسان اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دے گا وہ جنت میں جائے گا۔
صحیح مسلم میں ہے یہ. اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دے گا، اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، تو آس پڑوس میں لوگوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی دقت تو نہیں ہو رہی ہے، کسی کو ذہنی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے. لوگ کہتے نہیں ہیں لیکن اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ عمل صحیح نہیں کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مکان میں بہت سارا دکان کا کام بھی کرنے لگتے ہیں، مشین چلانے لگتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، مار پیٹ ہوتی ہے، ذہنی اذیت لوگوں کو، پڑوسیوں کو ملتی ہے. اس لیے پرہیزگاری کو جو ہے پسند کیا گیا ہے کہ انسان کو بہت اچھے انداز سے رہنا چاہیے، ایسا کوئی کام نہ کرے کہ پڑوسیوں کو تکلیف ہو. تو یہ بات بھی حدیث میں فرمائی گئی ہے کہ جو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دے گا وہ جنت میں جائے گا. پھر فرمایا گیا حدیث میں کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جب گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو مانی سی بات ہے کہ جنت میں داخلہ مل جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس جب سارے گناہ ہی مٹا دیے گئے تو نیکی بچی ہوئی ہے. اس لیے رمضان کے روزے کی بہت اہمیت ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے. 2014 نمبر ہے اس کا. حدیث میں فرمایا گیا صدقہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. صحیح ترمذی میں ہے یہ صدقہ دینا. اس لیے صدقہ جو ہے وہ دیتے رہنا چاہیے. غریبوں اور یتیموں کی مدد کرنا. حدیث میں فرمایا گیا جو یتیم کی دیکھ بھال کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا. صحیح بخاری میں 5304 حدیث نمبر ہے یہ. ماں باپ جب نہیں رہتے ہیں، باپ مانی سی بات ہے کہ جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں، باپ نہیں ہیں یا ماں باپ نہیں ہیں مان لیں، تو ایسے میں جب بچوں کی مدد کی جائے گی، ان کی پرورش کی جائے گی، دیکھ بھال کی جائے گی، کیونکہ جب باپ کا سایہ رہتا ہے تو محنت کر کے اپنے بچوں کی پرورش کی جاتی ہے. لیڈیز کے لیے کسی بھی دور میں کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. ایک تو گھر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، پھر باہر کا بھی کام کرنا. اس لیے اگر ہم کفالت کریں گے، مدد کریں گے تو صلہ کیا ہے؟ جنت. پھر فرمایا گیا جس نے غصے کو روکا اللہ اسے جنت میں اونچا مقام دے گا. داخلہ ہی نہیں ملے گا، اونچا مقام بتایا جا رہا ہے. داخلہ تو ہو گئی. صحیح ترمذی میں ہے یہ 2020 یعنی حدیث نمبر جو ہے یہ. غصے کو روکنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ غصے کے ذریعے ہم بہت بڑے بڑے جرم بھی کر سکتے ہیں، کسی کو مار بھی سکتے ہیں، تکلیف میں پہنچا سکتے ہیں، اذیت دے سکتے ہیں. لگاتار ہم ٹینشن میں کسی کو رکھے ہوئے ہیں، ہم نے اپنا نیچر ہی ایسا بنا لیا ہے کہ ہر وقت ہمارے چہرے پر غصہ رہتا ہے، ٹھنڈک نہیں رہتی، مسکرا کے نہیں ملتے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جانے سے لوگ ڈرتے ہیں، لگتا ہے کہ کچھ بات کہیں گے تو بھی چلائیں گے. تو اپنے چہرے کو بہت اچھا بنا کے رکھنا چاہیے اور سامنے والے کی بات کو دھیان سے دل لگا کر کے سنیں. تو غصے سے دوری ضروری ہے. پھر فرمایا گیا جو انسان حرام چیزوں سے بچے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. صحیح بخاری 6474 حدیث نمبر. حرام چیزوں سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم حرام کام کریں گے تو وہی ہمارے پیٹ میں رزق جائے گا، خون بنے گا، اولاد پر بھی اثر آئے گا. اس لیے حلال رزق جو ہے وہ اسے ہی حاصل کرنا چاہیے، چاہے جیسے ہو، کسی بھی قیمت پر، چاہے کم پیسہ ہو، زیادہ پیسہ ہو، کیسے بھی حالات ہوں. ہمارا ہاتھ نہیں بڑھنا چاہیے آگے. کیسے ہم یہ قبول کر لے رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے دل کے حال کو نہیں دیکھتے کہ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہمارے دل پہ کیسا ایک برا اثر پڑتا ہے؟ اس لیے کسی کے مال پر نگاہ نہ رکھے، پیسے کی طرف نگاہ نہیں ہونی چاہیے. اپنی محنت سے چیزوں کو حاصل کرے، اپنے فیملی کو
چلانے کا کام کرے، اپنی وائف کے ہاتھ میں پیسے کو رکھا جائے۔ بہت سارے لوگ اپنے پاس ہی پیسہ رکھتے ہیں، جبکہ پیسہ کس کو دیا جانا چاہیے؟ اپنی زوجہ کو دیا جانا چاہیے، وائف کو دینا چاہیے، اور اپنے پاس بھی کچھ رکھے۔ تو اس لیے پیسہ جو ہے کیا ہے، حلال رزق حاصل کرے اور اسے لوگوں کے بیچ میں بانٹے، اپنے پاس بھی رکھے اور اپنے گھر میں بھی لوگوں کو دے، یعنی اپنی وائف کو سپرد کرے پیسہ، تاکہ وہ گھر کو چلا سکیں۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں جو لیڈیز ہی اسے چلاتی ہیں، تو ان کا ہاتھ تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ حرام چیزوں سے بچنا، تو یہ ہم نے سمجھ لیا کہ حرام چیز سے بچنا ہے ہم کو۔ پھر اب دیکھیے حدیث میں فرمایا گیا جو انسان سچے دل سے اللہ سے جنت مانگے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سچے دل سے نیک عمل کرتے ہوئے جنت مانگ رہے ہیں، تو مانگنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ لگاتار کوئی چیز مانگی جا رہی ہے، اور دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے جب ہم مانگتے ہیں تو وہ کبھی کبھی مل جاتی ہے وہ چیز۔ لگاتار ہم اگر مانگتے رہیں تو پھر دے دیا جاتا ہے۔ تو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں جانے کی دعا کرتے رہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دعا کریں گے جنت میں جانے کی، تو اپنے عمل پہ بھی تو ہم نگاہ رکھیں گے۔ ہمارا کیا قلب و دل اس بات کی اجازت دے گا کہ ہم جنت مانگ رہے ہیں اور کالا کام کر رہے ہیں، سیاہ کام کر رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگنے کی عادت بنا لیں گے تو ہماری نفس میں یہ بات آئے گی کہ ہم کو برا کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں تو ہمارا عمل بھی تو ہماری نگاہ میں رہتا ہے نا۔ تو اس لیے دعا مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے بیڈ ہیبٹ ہماری جو ہے وہ سب ختم ہوگی دھیرے دھیرے۔ تو یہ بات آپ کے سامنے تھی کہ جنت میں ہم کیسے جا سکتے ہیں۔ تو طریقہ سب بتا دیا گیا، اب ہمارے عمل کے اوپر ہے۔ ہم صحیح عمل کریں گے، صحیح راستے پہ چلیں گے تو چیزیں حاصل ہوگی۔ کوشش یہ کرنی چاہیے، بیسک چیز یہی ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں بس۔ اگر اس کو ہم رکھیں گے اور حلال روزی پر نگاہ رہے، کوئی ایسا کام نہ کریں جو اسلام کے نظر میں وہ معاشی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں اپنی ضرورت ہمیں حاصل کرنا ہے، تو غلط کاموں سے نہ کریں۔ بہت سارے کام ہیں اپنی محنت سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ چیزیں جو ہیں وقت پہ آنے کے بعد بڑھتی چلی جاتی ہیں، ہمیں پیشنس بھی رکھنا چاہیے۔ جو چیز آج تھوڑی سی ہے، آگے جا کر کے وہ بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہے، اس میں وسعت ہو جاتی ہے، پھیلاؤ ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیشنس بھی ضروری ہے۔ تو یہیں پر اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ دوسروں تک معلومات پہنچے اور آپ کی ذات اس کا ذریعہ بنے، اور آخرت میں آپ کو ایک اچھی جزا بھی ملے، اچھا انعام ملے۔ بہت بہت شکریہ۔